جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن شریف کی تفسیر ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن شریف پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے قبول فرمائے۔ ہم کل سورہ توبہ پڑھ رہے تھے، اس کا ایک پاؤ ابھی رہ گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے اور اس کے بعد سورہ ہود کا پاؤ پارا ہے، جو سوا پارا ہمارے یہاں چلتا ہے، اس ترتیب سے چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال یہاں 11واں پارا جہاں شروع ہو رہا ہے، فرماتے ہیں یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، وہ لوگ تمہارے سامنے بہانے بنانے آئیں گے جب تم ان کے پاس واپس پہنچو گے۔ قل لا تعتذروا، تم کہہ دینا بہانے مت بناؤ۔ لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں تمہارے احوال بتا دیے ہیں۔ وسیر اللہ عملکم ورسولہ، اللہ بھی دیکھے گا تمہارے کام اور اس کا رسول بھی دیکھے گا۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم کو لوٹایا جائے گا غیب کی باتیں اور کھلی ہوئی باتیں جاننے والے خدا کے پاس۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کر رہے تھے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، وہ عنقریب تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے جب تم ان کے پاس واپس پہنچو گے۔ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم ان سے درگزر کرو، معاف کرو، ان سے منہ پھیر لو، ہٹا لو اور ان کو معاف کر دو۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تم درگزر کر دینا ان کو، کیونکہ انہم رجس، وہ ہیں ہی پلید۔ ومأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے۔ جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ غزوہ تبوک سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو اس وقت اللہ پاک نے یہ آیتیں نازل فرمائی کہ تم جیسے ہی مدینے واپس پہنچو گے تو وہ جو منافق لوگ تھے وہ آئیں گے اور طرح طرح کے ہیلے بہانے بنائیں گے۔ میرا یہ پرابلم تھا، نہ میرا وہ پرابلم تھا، نہ میری بیوی بیمار تھی، نہ میری ماں مر گئی تھی، نہ میرے پھل جو ہے اس کا یہ ہو گیا تھا، اور میری کھیتی میں کام کرنے کی ضرورت تھی، اور میری اونٹنی مر گئی تھی۔ یہ سب بہانے بنائیں گے۔ کہہ دینا کہ بس کرو، بہت ہو گیا، بس لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، خامخواہ کے جھوٹے ایکسکیوز کرتے رہتے ہو۔ ہمیں پتہ ہے، اللہ نے بتا دیا ہے ہم کو کہ تمہاری حقیقت کیا تھی۔ اور وہ قسمیں بھی کھائیں گی، ان کی قسموں کا بھی اعتبار مت کرنا، بس درگزر کر دینا۔ وہ کہیں گے کہ ہم سے درگزر کرو، ٹھیک ہے جاؤ، ہو گیا، درگزر کر دینا، اگنور کرنا ان کو، ان کی طرف توجہ نہ دینا۔ اللہ نے پہلے سے کیوں تنبیہ کر دی؟ تاکہ مسلمان چوکنا رہیں، ان منافقوں کے چکر میں نہ آئیں۔ یہی ہپوکریٹس جو ہے وہ جھوٹے آنسو بہا کر کے وہ قائل کرنے کی کوشش کریں گے، تو کبھی ان کے چکر میں مت آنا۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ اگر تم ان سے خوش ہو جاؤ تو بے شک اللہ تو ایسے فاسق لوگوں سے خوش نہیں ہوتے۔ اللہ کو ایسے فاسق لوگ بالکل اچھے نہیں لگتے ہیں، اللہ ان سے خوش نہیں ہوں گے۔ یہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ادھر ادھر دیہاتی، گاؤڑیا، بیڈوینز، ویلیجرز رہتے تھے۔ وہ کبھی کبھی مدینے آ جایا کرتے تھے، کچھ ان میں مان لیتے تھے، کچھ نہیں بھی مانتے تھے۔ تو ان کی ذرا اقسام بیان کی کہ تمہارے ارد گرد جو بدو رہتے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو کفر میں بالکل اڑے ہوئے ہیں، وہ اس سے ہٹنے کے نہیں، اور بدو جو ہے بہت سخت مزاج ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے من سکن البادیۃ جفا، جو یہ دیہات میں رہتا ہے اس کے مزاج میں سختی آ جائے گی،
کیونکہ وہاں اسکول نہیں، یونیورسٹی نہیں، ایجوکیشن نہیں، علماء نہیں، صلحاء نہیں، مشائخ نہیں، کسی کی صحبت نہیں۔ ایجوکیشن چاہے دینی ہو کہ دنیاوی انسان کو ہمبل بنا دیتا ہے۔ ان کے پاس چونکہ ایجوکیشن نہیں تو بھلے وہ سیدھے سادے ہوں گے لیکن طبیعت میں ان کے سختی ہوگی، تو اگر وہ کفر پر اڑ گئے تو پھر کفر میں بہت پختہ ہوں گے۔ دوسری قسم کے دیہاتی وہ ہیں جو نفاق والے ہیں، دوغلے پن والے ہیں، ان میں بھی کچھ ایسے شرارت مستی والے ہیں جیسے مدینے کے منافقوں کی طرح۔ اور تیسری قسم کے منافق جو مخلص ہیں، سیدھے سادے بھولے بھالے، بالکل مخلص، ایمان بھی لاتے ہیں، اخلاص کے ساتھ لاتے ہیں۔ تو یہ تین قسم کے لوگ ہوں گے، ان کا یہاں بیان کر دیا۔ گنوار بہت سخت ہیں کفر اور نفاق میں، اور اسی لائق ہیں کہ وہ نہ سیکھیں وہ قاعدے اور اصول اور لمٹس اور حدود جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہیں۔ اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ گنوار میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں کہ یہ کیا پینلٹی اور فائن بھرنی پڑ رہی ہے، اور تمہارے اوپر زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، یعنی مصائب کا، انہی پر بری گردش آ جائے۔ اللہ سب کچھ سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ اور گنوار میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور آخری دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک ہونے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور رسول کی دعائیں لینے کا سبب سمجھتے ہیں۔ سنو، ایسے لوگوں کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، نزدیکی حاصل ہوگی، اور اللہ بھی ان کو اپنی رحمت میں شامل کر لے گا۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ جب یہ گنواروں کا تذکرہ کر دیا تو اب اس کے بعد والے رکوع میں جو اصل زعماء اور سربراہ اور بڑے تھے، سابقین اولین، مہاجرین، انصار، ان کا مقام بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جو لوگ قدیم ہیں، سب سے پہلے ہیں، ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے انصار، اور جو ان کے پیچھے آئے نیکی کے ساتھ، اللہ ان سے خوش، وہ اللہ سے خوش، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہا کریں گے اس میں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ آیت کریمہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت، ثقافت کی بین دلیل اور مہر اور سٹمپ ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ پہلے جو فرسٹ ایمان لانے والے مہاجرین جنہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا، 13 سال وہاں پر پرسیکیوشن، ظلم برداشت کیا، بالآخر بھگا دیے گئے، پہنے ہوئے کپڑوں کے ساتھ ہجرت کر کے یہاں آئے، ان کا نمبر پہلا۔ اور دوسرے نمبر پر انصار، جنہوں نے ان کو اپنے یہاں ٹھکانہ دیا، اپنے گھروں میں ٹھہرایا، کھلایا پلایا، اپنے باغ میں شریک کیا، کمفرٹیبل بنایا ان کو، دونوں بھائی بھائی بن کر کے رہے، تو یہ انصار۔ اور جو ان کے پیچھے آئے نیکی کے ساتھ، یعنی جو ان کے ساتھ ادھر ادھر کے اطراف سے مسلمان ہو کر کے آئے، جیسے ابو ہریرہ دوس سے آگے، ابو ذر غفاری غفار سے آگے، تو یہ دوسری جگہوں سے آنے والے جو ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے چلے احسان اور اچھے طریقے پر، ان سب سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے باغات تیار جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ صحابہ کرام کی عدالت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ صحابہ تو صحابہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں، جس کی تم پیروی کرو گے راہ پاؤ گے، اور فرما دیا ہے میرے صحابہ کو خبردار برا کہا دو، لا تسبوا اصحابی، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو ان کے ایک مد کو نہیں پہنچ سکتے۔ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اتقوا اللہ فی اصحابی، صحابہ کے بارے میں ان کو ٹارگیٹ مت بنانا، جو ان کو ٹارگیٹ بنائے گا اور ان سے جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے نفرت کرے گا وہ میری نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت کرتا ہے۔ وہ میرے تک ڈائریکٹ نہیں آ سکتا تو وہ ان کے ذریعے آنا چاہتا ہے، مجھ سے ڈائریکٹ نفرت نہیں کر سکتا تو میرے صحابہ کے ذریعے مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ شیعہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور ومن آذاہم فقط آذانی، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ومن آذانی فقط آذ اللہ، جو مجھے تکلیف دے گا اس نے اللہ کو تکلیف دی۔
اور جو اللہ کو تکلیف دے گا اللہ اس کی بہت جلد پکڑ فرمائیں گے. یہ ترمذی شریف میں ہے یہ حدیث. تو صحابہ کا بہت اونچا مقام ہے. صحابہ کا مقام، ان کی قربانی اپریشیٹ کرنا، وہ نہ ہوتے تو حضور کو وہ سپورٹ نہ ملتا، دین آگے نہ پھیلتا. انہوں نے اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کر دیا اور اللہ کے دین کو آگے دنیا میں بڑھایا. ان کا مقام سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ اللہ نے بتایا. آگے پھر مدینہ کے اطراف میں یعنی قرب و جوار میں کچھ دیہاتی رہتے تھے. ان کے متعلق کہا کہ دیکھو چوکن نہ رہنا، تمہارے قریب میں جو دیہاتی رہتے ہیں ان میں بھی کچھ منافق ہیں، اور وہیں میں نہیں، مدینہ والوں میں بھی کچھ منافق ہیں. وہ نفاق پر اڑ گئے ہیں اور آپ ان کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، پھر ان کو عذاب عظیم کی طرف لوٹایا جائے گا. ہاں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، انہوں نے نیک عمل اور کچھ دوسرے برے عمل کو ملایا. امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا. عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ ان پر توجہ کرے گا، ان کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے. اس میں شاید اشارہ ابو لبابہ جیسوں کی طرف ہے جن سے غلطی ہو گئی تھی. انہوں نے سچی پکی توبہ کی، اللہ نے ان کو معافی کا وعدہ فرمایا. پھر آگے فرمایا کہ ان صحابہ سے، ان کے مال سے آپ زکوٰۃ لو، اس سے ان کو پاک کرو اور ان کو بابرکت کرو اور ان کو دعائیں بھی دو، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہوگی. اللہ سب کچھ سنتے ہیں، جانتے ہیں. زکوٰۃ کا حکم ہے، صحابہ سے آپ زکوٰۃ وصول کرو، اور جب وہ زکوٰۃ لے کر آئیں تو ان کو دعائیں بھی دو. آپ کی دعا سے ان کا فائدہ ہوگا اور زکوٰۃ کے ذریعے وہ پاک صاف ستھرے ہو جائیں گے اور قابل تعریف ہوں گے، بابرکت ہو جائیں گے. تو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ خوب نکالنا چاہیے. خاص طور پر ابھی رمضان میں خوب صدقہ نکالنا چاہیے. زکوٰۃ بھی نکالو اور زکوٰۃ سے اوپر ذرا تھوڑا اور ایکسٹرا ایڈیشنل بھی نکالو. ہم لوگ صرف زکوٰۃ کرتے ہیں، للہ نہیں نکالتے، خیرات نہیں کرتے، حالانکہ وہ بھی بہت ضروری ہے. حدیث میں ہے کہ ابن آدم، تیرے پاس جو زائد مال پڑا ہوا ہو اس کا خرچ کر دینا بہتر ہے، اور روکے رکھنا اچھا نہیں ہے. اور برابر سرابر پر تیری ملامت نہیں کی جائے گی. برابر سرابر ٹھیک ہے ضرورت کی بقدر، لیکن جو زائد ہے اس کو خرچ کر دے، نکال دے، وہ تیرے لیے بہتر ہے. تو یہ صدقہ خیرات کا یہاں حکم دیا. آگے فرمایا الم یعلموا، ارے کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں اور زکوٰۃ اور صدقات بھی لیتے ہیں، اور اللہ ہی توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں. دونوں چیزیں، توبہ بھی قبول کرتے ہیں، ان سے گناہ ہو گیا تھا، خلطوا عملا صالحا واخر سیئا، توبہ کر لیں اللہ توبہ قبول کریں گے. صدقہ نکالیں صدقہ بھی قبول کریں گے. یہاں دیکھو 2 دفعے تو ابھی توبہ کا لفظ آ گیا، آگے بھی آ رہا ہے. توبہ جو ہے اس کی ترغیب دے رہے ہیں. دوسری جگہ بھی فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں، سیئات معاف کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اس لیے توبہ کرو. اللہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے. 2 چیزیں ہیں، ایک توبہ، دوسرا استغفار. استغفار الگ ہے، بخشش کی دعا کرنا، توبہ کرنا الگ ہے. استغفار جنرل ہوتا ہے، اور توبہ کے معنی جو اسپیسیفک گناہ ہو اس کو چھوڑ دینا. ہر شخص یہ میں سوچوں کہ میں مجھ سے کیا گناہ سرزد ہوتا ہے تو میں اس گناہ کو چھوڑ دوں. آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ، زبان کا گناہ، تھوڑی دیر کے لیے سوچوں کہ مجھے کیا، کہاں، ویئر ایم آئی گوئنگ رانگ، کس چیز میں مجھے سدھارا کرنے کی ضرورت ہے. تو ہر شخص اپنے بارے میں سوچے اور اپنے اس گناہ سے سچی پکی توبہ کر لے. ایسی توبہ جیسی صحابہ نے کی، تابعین نے کی، تبع تابعین نے کی، سلف صالحین نے کی. ان میں بھی ایسے لوگ ہوتے تھے، کوئی ڈاکو ہوتے تھے، لیکن توبہ کی، ڈاکہ ایسا چھوڑا کہ بس جس کے مال تھے سارا مال واپس کر دیا، کان پکڑ لیا اور عبادت میں لگ گئے، اور اپنے وقت کے بڑے بڑے ولی بنے. جیسے فضیل بن عیاض پہلے ڈاکو تھے، مالک بن دینار پہلے شراب پیتے تھے، اور اس طرح آپ لیتے جائیے. تو بہت سے ایسے لوگ، انہوں نے سچی پکی توبہ کی اور ایک دم اللہ پاک نے ان کو قبول کر لیا. اور ایسے آج بھی آپ کو بہت سے ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے سچی پکی توبہ کی
اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ان کی زندگی ایک دم لائن پہ آ گئی۔ ایک عرب بہت پیسے والا، رمضان کا مہینہ، اس کو پتہ نہیں کیا سوجی کہ تھائی لینڈ بینکاک جاتے ہیں، ذرا عیاشی کرتے ہیں، اور وہاں تو بینکاک تھائی لینڈ میں تو پروسٹیٹیوٹ بھی ملتی ہیں، شراب بھی، ڈرگز بھی، ساری عیاشی۔ گیا، خوب مزہ کیا 5 اسٹار ہوٹل میں، فرسٹ کلاس فلائٹ کے ساتھ، لیکن ہیومن انرجی لمیٹڈ ہے، انسان کی طاقت ایک حد تک ہے، کتنے دن زنا کرے گا، کتنا مزہ اڑائے گا۔ آخر کچھ دن بعد ذرا ڈھیلا پڑا، اپنے 5 اسٹار ہوٹل کے روم میں آیا اور اس نے وہ ٹی وی آن کیا تو مکے کی تراویح چل رہی تھی، تو اس میں وہ سنتا گیا، اس کو تراویح کی تلاوت بہت اچھی لگی، اور سنتے 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 جب قاری صاحب یہاں پہنچے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اپنے گناہوں کے لیے بخشش کی دعا کرو، اور مومنین مومنات کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگو، اور اللہ جانتے ہیں کہ تم کہاں کہاں گھومتے پھرتے ہو اور کہاں تم ٹھہرتے ہو۔ یہ آیت سنی ایک دم سے، وہ بابا میں مکے کا رہنے والا اور ادھر عیاشی کرنے آیا، اور ادھر مکے میں حرم میں یہ تراویح ہو رہی ہے، مجھے کیا ہو گیا؟ وہیں پر اس نے سر پکڑا، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، میں توبہ کرتا ہوں، اب کے بعد گناہ نہیں کروں گا، کان پکڑتا ہوں۔ اور اس نے فوراً فلائٹ بک کی، واپسی کی، آیا، توبہ کر لی، استغفار، اس کے بعد حرم شریف میں نماز پڑھنے کے لیے پہنچا، پوری زندگی اس کی چینج ہو گئی۔ تو اللہ پاک بھی تو انتظار کرتے ہیں کہ میرا بندہ کب واپس آئے، اور کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو گیا ہو۔ جیسے بچہ فٹ بال میں گندا ہو گیا، اس کی ماں اس کو دیکھتی وہ اپنے گھر سے کہ وہ فٹ بال کھیل رہا ہے اور کیچڑ میں ایک دم گندا میلا کچیلا ہو گیا ہے، تو اب وہ انتظار کرتی ہے وہ کب آئے کب آئے کب آئے۔ جب وہ آتا ہے تو ذرا اس کو 2-4 چپٹ بھی رسید کرتی ہے، مر گیا، اور اس کو ذرا غصہ بھی کرتی ہے، اٹھ جا، پھر اس کو اٹھاتی ہے، باث میں لے جاتی ہے، شاور کراتی ہے، دھوتی ہے، پھر اس کو پاؤڈر لگاتی ہے، خوشبو والا بنا دیتی ہے۔ تو اللہ بھی اپنے بندے کی واپسی کی ویٹ کرتے ہیں، اس لیے یہاں کہہ رہے ہیں، ارے بھائیو، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندو، تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ توبہ قبول کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی لیتے ہیں، توبہ قبول کرنے والے مہربان تو اللہ ہی ہیں، آ جاؤ توبہ کر لو۔ فرمایا ان سے بھی کہہ دو کہ عمل کرو، اللہ بھی تمہارا عمل دیکھے گا، ایمان والے بھی دیکھیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ عمل میں ریا سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں میں کیسے عمل کروں، نہیں، یہ تو اچھی چیز ہے کہ اگر لوگ بھی دیکھیں تو اچھا ہے، دیکھنے دو، نہیں ان کو نیک نامی حاصل ہوگی۔ ہمارا مقصد ان لوگوں کو دکھانا نہیں، اللہ کو دکھانا ہے، لیکن اگر لوگوں نے بھی دیکھ لیا تو کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، مومنین بھی دیکھیں گے کون کتنے پانی میں ہے۔ ہاں، پھر تم کو عالم الغیب والشہادہ کے پاس لے جایا جائے گا، وہ تم کو بتا دے گا کیا کرتے تھے۔ دوسرے کچھ لوگ ہیں ان کا معاملہ ابھی ذرا ڈھیل پر رکھا گیا ہے، پینڈنگ ہے، ہو سکتا ہے اللہ ان کو عذاب دے، ہو سکتا ہے ان کی توبہ قبول کرے، اللہ سب کچھ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ اللہ پاک نے اما یتوب علیہم سے اشارہ کر دیا کہ ان کو بھی توبہ کی توفیق دیں گے اور ان کی توبہ قبول ہو جائے گی، چنانچہ آگے چل کر چند آیتوں کے بعد ان کی توبہ قبول کرنے کی بشارت سنا دی۔ ہاں، البتہ وہ لوگ جنہوں نے مسجد زرار بنائی، وہ تو بڑے کفر میں گھسے ہوئے ہیں، مومنین میں تفریق ڈالنا چاہتے ہیں، اور اللہ رسول کا جو محارب ہے، لڑنے والا ہے، اس کی ویٹ کرنے کے لیے انہوں نے بنائی ہے۔ قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصد تو اچھا تھا، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ اس مسجد میں بالکل کھڑے مت رہنا، جو مسجد تقویٰ پر بنیاد رکھی جائے، جس مسجد کی پہلے روز سے آپ کا حق زیادہ ہے کہ آپ اس میں کھڑے رہیں۔ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی پاک صاف رکھنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ بھلا جس نے اپنی مسجد کی بنیاد تقویٰ اور اللہ کی خوشی پر رکھی ہو وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اس کی بنیاد یہ گرنے والی کھائی کے کنارے پر رکھی ہے اور وہ اس سے جہنم کے گھڑے میں گر جاوے؟ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ ان کی یہ عمارت برابر ان کے دل میں کھٹکا بن کر کے رہے گی، اور اللہ یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ہو جائیں، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، حکمت والے ہیں۔ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے،
مکے میں منافقوں کا ایک شخص سے کنیکشن تھا. اس نے کہا کہ مدینے میں تو کہا کہ میں مدینے آتا جاتا رہتا ہوں لیکن میٹنگ مشورے کے لیے کوئی جگہ چاہیے, تو تم ایک جگہ بنا لو, اس کا نام مسجد رکھ لو, میں وہاں آؤں گا, وہاں ہم میٹنگ مشورے کریں گے, وہاں سے ہماری پلاننگ ہوگی. تو انہوں نے مسجد قباء کے پاس ایک چھوٹی سی مسجد بنائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں جا رہے تھے تو آئے اور کہا حضور آپ جائیں گے تو ہمارے اس کے پاس سے ہی گزریں گے, تو ہماری مسجد میں ذرا 2-4 رکعت پڑھ لینا, نہیں دعا کر دینا. حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے, مسجد بنائی, اچھا کیا ہے, میں واپسی پہ دیکھوں گا, ابھی تو میں ذرا رش میں ہوں. اب واپس آ رہے تھے تو اللہ نے یہ آیت اتار دی کہ وہ تو منافقوں کا اڈا ہے, مسجد نہیں ہے, آپ اس میں مت جانا, اس کو گرا دو, ختم کر دو اس کو. ایسے اڈے تو بہت ہوں گے ان کے. اللہ نے ہمیشہ کے لیے ہم کو سبق سکھا دیا کہ کبھی بھی ایسے ہیپوکریٹ جاسوسوں کے چکر میں نہیں آنے کا. تو اللہ اس کو کہا کہ مسجد قباء زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں, کیونکہ وہ پہلے انہوں نے آپ کو وہاں مہمانی کی تھی. چنانچہ حضور مسجد قباء بہت اہتمام سے جایا کرتے تھے. خیر یہ لمبی سٹوری ہے اس کے پیچھے. آگے اللہ نے کہا ایمان والے جو پکے ایمان والے ہیں اللہ نے ان سے ان کی جان مال خرید لی جنت کے عوض میں. اللہ کی راہ میں وہ لڑتے ہیں, پھر مارے جاتے ہیں, مرتے ہیں اور مارتے ہیں, اور یہ اللہ پر پکا وعدہ ہے. تورات میں بھی ہوا ہے, انجیل میں بھی ہوا, قرآن میں بھی. اور اللہ سے زیادہ اپنا اگریمنٹ اور قول و قرار پورا کرنے والا کون ہوگا؟ اب تم خوشی مناؤ تمہارے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے کیا ہے, یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو مخلص لوگ ہیں ان کو اللہ کے یہاں بہت کچھ ملنے والا ہے. اس میں بھی بڑی تفصیل ہو سکتی ہے. اللہ پاک نے پھر ان لوگوں کی, یہ جو مخلص ہیں, ان کی کچھ صفات بیان کی کہ یہ لوگ تو توبہ کرنے والے, عبادت کرنے والے, اللہ کی تعریف اور شکر کرنے والے اور ساری دنیا سے بے تعلق رہنے والے. بعضوں نے سائحون کی تفسیر روزہ رکھنے سے کی ہے. رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے, نیکی کا حکم دینے والے, برائی سے روکنے والے, اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے, یہ نیک لوگ ہیں. ایسے ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو. اس کے بعد اللہ پاک نے ایک خاص انسٹرکشن دیا. اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ کچھ مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہمارے باپ دادا جو مر گئے تھے ان کا کیا ہے, ہمیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے. کسی نے کہا حضور نے اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کی, اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعائے مغفرت کی, تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اللہ پاک نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, جو لوگ شرک کر کے مرے ہوں ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنا نہ پیغمبر کے لیے مناسب ہے نہ ایمان والوں کے لیے, بھلے وہ رشتہ دار کیوں نہ ہوں, جب یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ دوزخ والے ہیں. یہ اشارہ ابو طالب کی طرف تھا. میں نے حضور کے والدین کا بھی تذکرہ کر دیا, یہ میری غلطی ہو گئی. ابو طالب کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ابو طالب کی دعائے مغفرت کی تو ہم بھی کریں گے, لیکن ابو طالب نے تو کفر کو اختیار کیا تھا, مرتے وقت بھی کلمہ پڑھنے سے انکار کیا تھا, اس لیے ان کی طرف اشارہ ہے. آگے کہا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایہ. کسی نے کہا کہ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے کہا تھا نا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب واغفر لی ابی انہ کان من الضالین, تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ایک وعدہ تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا. اصل میں ابراہیم علیہ السلام نے کب استغفار کیا تھا ان کے لیے؟ جب ان کا باپ زندہ تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی مغفرت ہو جائے, وہ ایمان لے آئے. لیکن جب مر گیا اس کے بعد نہیں, تو تمہارے باپ دادا تو مر گئے ہیں شرک پر, تو اب ان کے لیے کیسے دعا استغفار کر سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا ابراہیم بہت نرم تھے اس لیے انہوں نے کیا تھا. آگے کچھ نصیحتیں ہوئیں. پھر اللہ پاک نے یہ لقد تاب اللہ علی النبی, وہ کعب ابن مالک کا لمبا قصہ ہے. وہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. جب حضور واپس لوٹے تو انہوں نے آ کر سچ سچ کہہ دیا, کوئی بہانہ نہیں بنایا. ایسا کہ یا رسول اللہ میرے پاس سب کچھ تھا, میری طرف سے سستی ہو گئی, میں نے سوچا کل نکل جاؤں گا, پرسوں نکل جاؤں گا, ترسوں نکل جاؤں گا, اتنے میں قافلہ دور نکل گیا اور میرے لیے پھر سفر کرنا مشکل ہو گیا. حضور نے کہا ان کا معاملہ اللہ کے حوالے, انہوں نے سچ بول دیا ہے, اب اللہ ان کی توبہ قبول کریں گے, ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں بولیں گے. 3 آدمی ایسے تھے مکہ, مرارہ ابن الربیع, کعب ابن مالک اور ہلال ابن امیہ, میم کاف ہا. ان تینوں نے سچی بات کہی تھی, ان کا معاملہ پینڈنگ ہو گیا. 50 روز تک
ان کا امتحان ہوا، سب کو بنا دیا، کوئی بولے نہیں ان کے ساتھ، بیوی کو بھی کہا کہ اس کے ساتھ بولنے بات چیت نہیں کرنے کی، اب پورا بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ، گھر میں ہیں، شہر میں ہیں، مارکیٹ میں جا رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کسی کو سلام بھی نہیں کر سکتے، اور کسی کو کریں تو وہ جواب بھی نہیں دیتا۔ کیسا زبردست امتحان۔ حضور کے بھی کعب بن مالک آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، کہ حضور دوسری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر یہ نماز شروع کرتے ہیں تو حضور ذرا ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ کعب کیسا ہے۔ امتحان پہ امتحان۔ پھر 50 روز بڑی تنگی ہو گئی زمین ان پر، سمجھ نہیں پڑ رہی تھی، ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اسی حالت میں مر گیا یا حضور مر گئے تو کیا ہوگا۔ بالآخر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، 50 روز بعد اس کو یہاں بیان کیا۔ اس کے اخیر اس کو کہا لقد تاب اللہ علی النبی اور وعلی الثلاثة الذین خلفوا ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اللہ پاک نے کہا انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ ان پر بڑے شفیق مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اخیر میں کہہ دیا ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ رہو، سچ بولنے سے تمہارا فائدہ ہوگا، سچ بولنے والوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ اس سے معلوم ہوا اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو، وہ صادق فی القول والعمل ہوتے ہیں۔ اور اتقوا اللہ اور کونوا مع الصادقین، یعنی اہل اللہ کی صحبت سے تقوی آئے گا۔ دونوں میں یہ کنیکشن ہے کہ اگر آپ کو تقوی والی زندگی گزارنی ہے تو کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، ان کی صحبت میں رہو، ان کی خدمت میں رہو اور ان سے سیکھو، تو تمہارے اندر تقوی آئے گا۔ یہ اللہ نے کہا، چونکہ کعب بن مالک جو ہیں ان کو وہ اپنے مال کی وجہ سے مصیبت آئی تھی، تو اللہ نے کہا کہ تم نے مال کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا، حضور کے پاس آنا چاہیے تھا، حضور کے ساتھ ساتھ چل دینا چاہیے تھا۔ یہ اشارہ کر دیا۔ آگے ما کان لأہل المدینہ، کہہ دیا کہ مدینہ والوں کو جب رسول اللہ جہاد میں جائیں تو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ضرور جانا چاہیے، کیونکہ قدم قدم پر ان کو ثواب ملتا ہے۔ پیاس لگتی ہے، تھکن لگتی ہے، بھوک لگتی ہے اللہ کے رستے میں، اور کسی ایسی جگہ جہاں کفار کو غصہ آئے یا دشمن سے کچھ چھینا جھپٹنا ہوتا ہے تو ہر چیز پر عمل صالح لکھا جاتا ہے، پورا پورا ثواب ملے گا۔ جو کچھ خرچ کرتے ہیں چھوٹا بڑا سب پر ثواب ملتا ہے۔ وادیاں کاٹتے ہیں، ایک ایک قدم پر ثواب ملتا ہے۔ اور پیغمبر اگر جہاد میں نہ جائیں، یہاں ہوں، تو سب لوگوں کو جہاد میں نہیں نکل جانا چاہیے، کچھ لوگوں کو پیغمبر کے پاس رہنا چاہیے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دینی مسئلے سیکھیں، اور جب وہ لوگ واپس آئیں تو ان کو بتائیں کہ یہ احکام آئے ہیں اور یہ مسائل ہیں۔ آگے فرمایا ایمان والو ہر چیز ایک ترتیب سے ہوتی ہے، تو تم بھی قتال فی سبیل اللہ کرو تو اپنے ارد گرد کے اور متصل علاقے کے کفار کے ساتھ پہلے کرو، بعد میں دور والوں کے ساتھ کرنا۔ تو روم قیصر و کسریٰ کے ساتھ بعد میں، ابھی پہلے والوں کو تو نمٹو، قریب والوں سے جو تم پر آ کر حملہ کرتے رہتے ہیں، تمہاری جان خطرے میں ڈالتے ہیں، ناک میں دم لے آتے ہیں، پہلے ان کے ساتھ معاملہ برابر ٹھیک کرو، پھر آگے جانا۔ آگے قرآن شریف کے بارے میں کہا کہ قرآن شریف میں کچھ ہدایتیں آتی ہیں تو کچھ لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ایمان والے خوش ہوتے ہیں۔ پھر جو بیمار ہوتے ہیں ان کی بیماری اور بڑھتی ہے، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اور منافقوں کی ایک برائی بیان کی کہ منافق کیسے حضور کو ستاتے ہیں اور صحابہ کو ستاتے ہیں۔ اخیر میں سورہ توبہ پوری ہونے کو آئی تو بڑی پیاری زبردست دو آیتیں اللہ نے کہہ دی۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں جن پر بھاری ہے وہ تکلیف جو تم کو تکلیف پہنچا دے، اور تمہارے بارے میں بہت حریص ہیں کہ تم کو خیر حاصل ہو، ایمان والوں کے ساتھ تو بڑے شفیق مہربان ہیں۔ پھر بھی اگر اتنے سونے پیغمبر کو چھوڑ کر لوگ بھاگیں کہیں اور، تو میرے پیارے تم کہہ دینا حسبی اللہ، اللہ مجھ کو کافی ہے، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں، وہی رب العرش العظیم ہے، عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضور کی صفت یہاں بڑی پیاری بیان کر دی۔ دیکھو پیچھے کہا تھا انہ بہم رؤوف الرحیم، یہاں کہا حضور کو بالمومنین رؤوف الرحیم۔ جو اللہ کی صفت تھی رأفت رحمت والی، وہ حضور میں بھی بیان کی کہ میرا یہ نبی بھی بڑا شفیق ہے اور بڑا مہربان ہے، اس کو میں نے اپنی رأفت اور رحمت میں سے کچھ حصہ دیا ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے۔ شبلی رحمت اللہ علیہ، لوگ ان کو پاگل کہتے تھے۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، شبلی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا تپاق سے استقبال کیا، ویلکم کیا، اپنے پاس بٹھایا۔ تو پوچھ لیا کہ حضور ان کو تو سب لوگ پاگل کہتے ہیں،
اور آپ ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں. فرمایا کیوں میں اچھا سلوک نہ کروں جبکہ یہ روزانہ ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے، پھر 3 بار مجھ پر درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد پڑھتا ہے. تو اس کو یہ 2 آیتیں پڑھا کرو اور نماز بعد 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ درود پڑھ لیا کرو. وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی. بس 3 دفعے بھی پڑھ لو کافی ہے. روزانہ ہر نماز کے بعد حضور کو یاد کرتے رہو گے، حضور کا قرب نصیب ہوگا. یہ سورہ توبہ پوری ہوئی. اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے. لمبی سورت ہے، مکی سورت ہے. اس میں 109 آیتیں ہیں، 11 رکوع ہیں. اس سورت میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے. الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم، اس لیے اس کا نام سورہ یونس ہے. اس میں زیادہ تر اللہ نے قرآن شریف پر فوکس کیا ہے، قرآن کی حقانیت بیان کی ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، وحی ایک آدمی پر آئی ہے، کوئی تعجب کی بات ہے؟ آگے چل کر وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، کوئی اور قرآن لاؤ، اس کو چینج کر دو. آگے چل کر قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ، یہ کہتے ہیں محمد نے خود قرآن بنا لیا ہے، لاؤ اس جیسا کوئی قرآن. تو قرآن کی حقانیت. اور اخیر میں سورت جہاں پوری ہوتی ہے وہاں بھی وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ، یہ کلام برحق آ گیا ہے تمہارے پاس. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اس کو فالو کرو، اس پر چلو. تو یہ سورت زیادہ تر قرآن پر فوکس کرتی ہے. اور یہ اس کے مضامین وہی جو مکی صورتوں کے مضامین ہیں. سورہ یونس کی وجہ تسمیہ، یونس علیہ السلام کا قصہ بڑا پیارا ہے. اس میں یونس علیہ السلام یہ عراق میں شہر موصل میں شہر نینوا کی طرف بھیجے گئے تھے. 1 لاکھ سے اوپر وہاں پر لوگ تھے، تو ان کی طرف یہ رسول تھے. انہوں نے بہت دعوت دی لیکن لوگ مانے نہیں، توجہ نہیں دی. حد سے آگے جب بڑھ گئی، اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ بس اب 3 دن میں عذاب آنے والا ہے. انہوں نے کہہ دیا لوگوں اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے 3 دن میں عذاب آنے والا ہے، میں تو چلا. یہ ذرا ان سے غلطی ہو گئی، اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا. حالانکہ نبی کو 1 قدم آگے بھی نہیں بڑھنا چاہیے، پیچھے بھی نہیں ہٹنا چاہیے بغیر حکم الہی کے. اب وہ جو ہے اپنے بیوی بچوں کو لے کر اس شہر سے نکل پڑے، بھاگے کہ عذاب آنے ہی والا ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے چلو یہاں سے. تو راستے میں ایک جگہ جنگل میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، تو ان کا ایک بچہ جو ہے اس کو کوئی بھیڑیا اٹھا کے لے گیا. یہ اس کے پیچھے دوڑے تو وہ دوسرے بچے کا کچھ ہو گیا، دریا میں وہ پانی لینے کے لیے گیا اور ڈوب گیا اس میں. ادھر وہ توجہ کر کے ادھر دوڑے اس کے پیچھے اس کو بچانے کے لیے. ادھر ان کی بیوی بیگم جو تھی بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک ظالم جو ہے وہاں سے گزرا، تو اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس عورت کو کڈنیپ کر لو. کڈنیپ کر لیا، لے کے بھاگ گیا اس کو. یونس علیہ السلام واپس آئے تو بیوی بھی وہاں نہیں، وہ بچہ بھی گیا، یہ بھی گیا، اکیلے رہ گئے پریشان. اب دریا کے کنارے چلنے لگے تو کشتی والوں کو دیکھا تو ان کو ہاتھ کیا، انہوں نے سوار کر لیا. اب کشتی آگے چلی، تھوڑی سی آگے چلی تھی کہ ایک دم سے وہ طوفان آیا اور کشتی ادھر ادھر ڈھاواں ڈول ہونے لگی. تو کشتی والوں نے کہا ہمارا تجربہ یہ ہے کہ کشتی میں کوئی غلام بھاگ کر کے آتا ہے تب طوفان آتا ہے، تو ہماری کشتی میں کوئی ایسا غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، چلو قرآن اندازی کرو تاکہ اس کا نام نکلے. انہوں نے قرآن اندازی کی تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا. انہوں نے کہا نہیں یار یہ تو صوفی صاحب ہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، غلطی ہو گئی، پھر سے قرآن اندازی کرو. پھر کہا، دوسری دفعہ پھر ان کا نمبر نکلا، پھر تیسری دفعہ انہی کا نام آیا. انہوں نے کہا صوفی صاحب بار بار آپ کا نام آ رہا ہے، تو چلو اب یہاں سے. تو حضرت یونس علیہ السلام کو وہ کشتی کے کنارے پر لائے اور پھینکا. ادھر جو ہے اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آ کر یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لے، اور ادھر جو ہے وہ طوفان چلا گیا، کشتی ٹھیک ٹھاک سے چلنے لگی. وہ مچھلی جو ہے اس کو اللہ نے حکم دیا کہ یونس علیہ السلام تیرے لیے لقمہ نہیں ہے، یونس علیہ السلام کو تو نے حفاظت سے رکھنا ہے. بڑی مچھلی تھی، یونس علیہ السلام اس کے پیٹ میں. اب وہ مچھلی تیرتی تیرتی بالکل دریا کے نیچے تہ میں چلی گئی، اور وہاں پر جو اور مچھلیاں تھیں
اور جو وہاں پر جو جھاڑیاں ہیں ان میں سے یونس علیہ السلام نے آواز سنی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یونس علیہ السلام نے کہا ہو تسبیح کے سوا کوئی چیز نہیں بچا سکتی. تو انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بار بار جب پڑھنا شروع کیا اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی. اللہ پاک نے حکم دیا مچھلی کو کہ چلو یونس کو باہر پھینکو. تو اب وہ مچھلی کنارے پر آئی اور یونس علیہ السلام کو باہر نکال دیا. کتنے دن رہے تھے مچھلی کے پیٹ میں؟ تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں ایک چلہ. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے. تو چلہ وہاں پیٹ میں رہے، پھر وہاں سے نکلے. اب جو ہے وہ بالکل کمزور دبلے پتلے ہو گئے تھے، طاقت نہیں تھی. ماں مصیبت سے باہر نکل کر وہ دریا کے کنارے ایک جگہ آ کر بیٹھے. تو اللہ رب العزت والجلال نے ان کے لیے وہاں ایک کدو کا درخت اگا دیا. کہا یہ کدو کھا لو. پانی کا چشمہ بہا دیا، پانی پی لو، جاؤ واپس اپنی قوم کے پاس. ادھر کیا ہوا تھا کہ 3 دن بعد اس قوم پر جب عذاب آیا تھا اور دیکھا کہ وہ کالے کالے بادل آ رہے ہیں، وہ سمجھ گئی، دوڑے یونس علیہ السلام کے گھر. دیکھا کہ یونس علیہ السلام کا گھر تو خالی ہے، کوئی ہے ہی نہیں وہاں. اب پریشان ہو گئے، ادھر ادھر دیکھا کہیں مل ہی نہیں رہے یونس علیہ السلام. تو وہ سب کو انہوں نے کہا کہ بھئی چلو نکلو باہر سب. تو اپنے اس بستی سے سب کو باہر نکال لیا، اور مرد الگ، عورتیں الگ، بچے بوڑھے الگ، اور سب نے رونا گر گرانا شروع کیا. اتنا رو، اتنا اللہ میں ہماری توبہ، اللہ میں توبہ، ہم شرک سے توبہ کرتے ہیں، بالکل شرک نہیں کریں گے، یونس علیہ السلام جو سکھاتے تھے اس پر عمل کریں گے، معاف کر دیجیے، عذاب ہٹا دیجیے، عذاب ہٹا دیجیے، عذاب ہٹا دیجیے. تو اللہ رب العزت والجلال نے ان کی دعا سن لی، اور عذاب جو آ گیا تھا واپس لے لیا اللہ نے. اس کو اللہ نے کہا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیاة الدنيا ومتعناهم الى حين. جب یونس کی قوم ایمان لائی تو ہم نے وہ رسوائی والا عذاب ان سے ہٹا دیا دنیاوی زندگانی میں. ان کو ایک مدت تک جینے اور رہنے کا سامان ہم نے مہیا کر دیا. اب واپس وہ لوگ آ گئے جب عذاب چلا گیا، اور بالکل توبہ سچی پکی سدھر گئے، سچی پکی توبہ ہو گئی ان کی، اور شرک ویر ختم، بت وت ختم. اللہ کی عبادت یونس علیہ السلام سے جو کچھ سیکھا تھا، جانا تھا، اس طرح سے عبادت کرتے رہے، یونس علیہ السلام کی ویٹ کرتے رہے. ادھر یونس علیہ السلام واپس چلے تو راستے میں اللہ پاک نے ان کو ان کی دونوں بیٹے بھی دے دیے، ان کی بیوی بھی دے دی. وہ جو ظالم لے گیا تھا تو اس کے پیٹ میں درد ابھر گیا، اور وہ درد جائے ہی نہیں. مسلسل اس نے بہت علاج کرایا. کسی نے کہا کہ یہ درد اس عورت کو لانے کی وجہ سے، تو اس کو چھوڑ دے تو تیرا پیٹ درد ختم ہو جائے گا. اس نے کہا یار یہ بات صحیح ہے، جہاں سے اس کو لائے تھے وہاں چھوڑ کر آؤ. تو وہاں آ کے چھوڑ گئی. اور وہ بچہ جو ہے کشتی والوں کو نے کہا کہ بھئی یہ بچہ کس کا ہے؟ یونس علیہ السلام کا میرا ہے. وہ لے لیا کہ بھئی ایک مچھلی آئی تھی اور اس پر یہ بچہ سوار تھا بیٹھا ہوا، اور مچھلی بولی کہ اس کو لے لو ورنہ تمہاری کشتی ڈوب جائے گی. تو ہم نے یہ بچہ اٹھا لیا تھا. ادھر وہ بھیڑیا جس بچے کو لے گیا تھا، وہ کچھ لوگوں نے اس بھیڑیے سے اس کو چھوڑا لیا تھا. وہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے آئے یونس علیہ السلام کے، تو دونوں بچے بھی مل گئے، بیوی بھی مل گئی، اور سب پورے خاندان کو لے کر واپس اپنے شہر آئے، اور یہاں پر پھر برابر محنت سے جم کر کام کیا. تو یہ یونس علیہ السلام کا قصہ یہاں پر مذکور ہے. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یونس علیہ السلام نے گناہ کیا تھا، دعوت کا کام چھوڑ کر بھاگے تھے. غلطی ہے، پیغمبر گناہ نہیں کرتا. گناہ نہیں تھا، وہ سلائٹ مس انڈرسٹینڈنگ تھی. اللہ نے کہا کہ بھئی عذاب آنے والا ہے، تو ان سے ذرا جلد بازی ہو گئی. اب سب انسان برابر نہیں ہوتے، سب انسان ہمارے حضور جیسے تو نہیں ہوتے. ہمارے حضور کا تو حوصلہ بڑا بلند اور بہت ہمت والے ہمارے حضور تو، اور بہت سمجھدار اور عقل مند، اور اللہ کی معرفت میں اعلیٰ درجے کو پہنچے ہوئے. تو سارے پیغمبر تو ہمارے حضور جیسے نہیں ہیں، انسان ہیں. تو یہ ذرا سی ایک مسٹیک ہو گئی تھی، جلد بازی ہو گئی تھی، اور اس پر ذرا ان کو تکلیف اٹھانی پڑی. پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا، واپس ان کو اپنی جگہ پہنچا دیا. اسی لیے حضور نے فرمایا لا یقل احد انا خیر من یونس ابن متى، کوئی بھی ایسا نہ بولے کہ میں یونس سے اچھا ہوں. لوگ بولتے ہیں آج کہ ہم یونس علیہ السلام سے اچھے ہیں، ہم دعوت کا کام نہیں چھوڑتے. یونس علیہ السلام دعوت کا کام چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. یہ تو مودودی کی باتیں ہیں. مودودی ایسا کہتا تھا
کہ پیغمبر گناہ کرتے ہیں، پیغمبر یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو ایسی باتیں ہرگز نہیں بولنی چاہیے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمارے تبلیغ کے ساتھیوں کی بھی اللہ حفاظت کرے۔ خیر، یہ قصہ ہے۔ اللہ پاک نے اس میں آیت شروع کی، الف لام را، یہ پکی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کو اسی پر تعجب ہو رہا ہے کہ انہی میں کہ ایک آدمی پر ہم نے وحی بھیجی کہ لوگوں کو وارننگ سناؤ، ایمان والوں کو خوشخبری سناؤ کہ ان کے لیے مضبوط سچا پایا ہے ان کے رب کے پاس۔ کافر تو بولتے ہیں کہ یہ کلام تو جادو ہے۔ سنو، تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان زمین 6 دن میں بنا ڈالے، عرش پر قرار پکڑا، سارے کاموں کا انتظام اور تدبیر اور آرگنائز کرتا ہے۔ اس کے پاس کوئی سفارش نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا مگر بعد اس کے کہ وہی اجازت دے دیں۔ وہ اللہ ہے، وہ تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو۔ کیا تم دھیان نہیں دیتے؟ تم سب نے اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ اللہ ہی تو مخلوق کو پہلی بار بناتا ہے، پھر دوبارہ بنائے گا تاکہ ایمان والوں کو اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ پورا پورا بدلہ دے دے۔ ہاں، جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے تو گرم گرم کھولتا ہوا پانی پینا ہے اور دردناک عذاب ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ وہ خدا ہی تو ہے جس نے سورج کو چمک بنایا، چاند کو چاندنی والا اور روشنی والا بنایا اور اس کی منزلیں فکس کر دیں تاکہ تم اس کے ذریعہ اپنے سالوں کی گنتی اور حساب کو معلوم کر سکو۔ یہ سب اللہ نے ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ اللہ کھول کھول کر باتیں سمجھاتے ہیں تاکہ تم جان لو۔ سنو، بے شک آسمان زمین کی گردش میں اور خدا نے جو کچھ آسمان زمین میں بنایا ہے اس میں نشانیاں ہیں تقوی والوں کے لیے۔ ہاں، اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیوی زندگانی پر خوش اور مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری باتوں سے غافل ہیں، انہی کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان باتوں کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، خدا بھی ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے راستہ دکھاتا ہے، سجھاتا ہے، بتاتا ہے، ہدایت کرتا ہے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی رہیں گی جنات النعیم میں، ان کی پکار وہاں یہی ہوگی، سبحانک اللہم، خدا تیری ذات پاک ہے۔ اور ان کی ملاقات اور تحیہ اور گریٹنگ ایک دوسرے سے سلام 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 اور پیس کی سے ملاقات ہوگی، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی کہ سب خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ یہ پہلے رکوع کا ترجمہ ہوا۔ اللہ پاک آگے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ 11ویں پارے کا 6واں رکوع، سورہ یونس کا 2واں رکوع، اس میں چونکہ اوپر کہا تھا نا اللہ کچھ لوگوں کو، کافروں کو مہلت دیتے ہیں، وہ راضی نہیں، خوش نہیں ہماری ملاقات پر، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں کیونکہ اگر جلدی ہی جلدی سب کی پکڑ شروع کر دیں تو یہ کبھی ختم ہو جائیں، لیکن اللہ سب کو اچانک ختم نہیں کرتے اور ہم ان کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ اور انسان بھی عجیب ہے، تکلیف پہنچتی ہے، خدا کو پکارتا ہے، تکلیف دور ہوتی ہے تو جیسے خدا کو پکارا ہی نہیں تھا پھر بت کی طرف چلا جاتا ہے۔ مسرفین کے لیے ان کے اعمال ایسے ہی خوبصورت بنا کر کے دکھائے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے حضرت پتہ نہیں کسی بات پر کہنے لگے کہ لوگ تعویذ لینے کے لیے آتے ہیں، تعویذ لے جاتے ہیں، پھر جب کام ہو جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں، جیسے کچھ لے ہی نہیں گئے تھے۔ تو اس وقت میرے دماغ میں یہ آیت آئی، لیکن میں سے چپ ہو گیا، بولا نہیں شرم کے مارے کہ یہ تو اللہ کے ساتھ بھی ان کا ایسا ہی معاملہ ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، جب کام پورا ہو گیا تو بھول جاتے ہیں اللہ کو۔ ان پبلک ہے ہی ایسی، تو کسی کی شکایت کرنے سے کیا فائدہ؟ وہ نیچر ہے ان کا، کام کر لو جس کا جتنا ہو جائے، باقی اللہ اللہ خیر صلاح چھوڑ دو اللہ کے اوپر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے بہت سے لوگوں کو، جماعتوں کو ہلاک کیا تھا جب انہوں نے ظلم کیا تھا۔ ہمارے رسول ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے تھے لیکن وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں تھے۔ ہم نے بھی مجرمین کو ایسی ہی سزا دی اور ہم نے تم کو ان کے پیچھے نائب بنایا ہے تاکہ ہم جانیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ان لوگوں کے سامنے ہماری باتیں کھلی کھلی سنائی جاتی ہیں تو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں اس کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا اس کو بدل دو۔ کہہ دیجئے میرے لیے ممکن ہی نہیں کہ میں اس کو قرآن کو اپنی طرف سے بدلی کروں، میں تو اسی پر چلتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے میرے رب کا ایک بھی حکم توڑا تو بڑے دن والا عذاب اور آفت مجھے پکڑ لے۔ ان کو کہو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس کو قرآن تم پر نہ پڑھتا اور میں تم کو اس کی خبر بھی نہ کرتا۔ اور دیکھو تو میں تمہارے بیچ میں اس سے پہلے ایک بہت لمبی عمر میں نے گزاری ہے، کبھی میں نے ایسا کلام سنایا تم کو؟ اور اب کہاں سے سنا رہا ہوں؟ تمہیں عقل نہیں ہے، دیکھتے دھیان نہیں دیتے کہ تو اللہ کا کلام ہے، میں کہاں سے ایسی باتیں بول سکتا ہوں؟
سنو کون اس سے بڑا ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی باتوں کو جھوٹا کہے. ایسے مجرموں کا بھلا نہیں ہوتا. تو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں تو بہت بڑا ظالم ہوں گا, مجھ پر تو اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے. لیکن تم دیکھ رہے ہو کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, میں سچ کہہ رہا ہوں. آگے اور اللہ پاک نے شرک کی کچھ نفی کی باتیں آگے چلیں. لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں, پھر اللہ کو رحمت برستی ہے, پھر بھول جاتے ہیں, کشتی میں پھنس جاتے ہیں, اللہ بچاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر ہم نے بچا لیا, ہمیں بچا لیا اللہ نے تو ہم شرک نہیں کریں گے. لیکن اللہ بچا لیتے ہیں, زمین پر آ گئے تو پھر اپنی وہی رفتار, وہی بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے, وہی پرانی چال چلنے لگتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگانی جو ہیں یہ تو چند روزہ بہار ہے. جیسے بارش برسی, کھیتی اگی, کٹائی ہوئی اور بالکل ختم. تو دنیاوی زندگانی بھی ایسی ہی ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو یہاں تم نے اعمال کیے اچھے برے, موت آئی ختم. اب تمہاری جو کٹی ہوئی کھیتی ہے میدان حشر میں سامنے آ جائے گی, اچھی بری چیز تم کو مل جائے گی وہاں پر. اگر تم نے پھل فروٹ اناج غلہ میوہ بویا تھا تو تمہیں وہ اچھا بدلہ ملے گا, اور اگر گھاس تنکا زہریلی پوائزنس چیزیں بوئی تھی تو وہ زہریلی چیزیں وہاں ملیں گی. یہ دنیاوی زندگانی کی مثال. آگے اللہ نے کہا اللہ سب کو دارالسلام کی طرف بلاتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں سیدھے راہ کی ہدایت پکڑاتے ہیں. جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے اچھا بدلہ ہے, مزید ہے. مزید سے مراد رویت باری تعالی, جنت بھی ملے گی, اللہ کا دیدار بھی وہاں ملے گا. اور جو لوگ برائیاں کرتے ہیں تو ان کے چہروں پر تو سیاہی چھا جائے گی, ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ان کے چہرے اتنے سیاہ ہو جائیں گے جیسے کسی نے کالے کالی اندھیری رات کے ٹکڑے ان کے منہ پر لیپ دیے ہوں, چڑھا دیے ہوں. وہ دوزخی ہیں, ہمیشہ رہیں گے وہاں پر. آگے ان کو ان کے بتوں کے ساتھ ہم لائیں گے اور ان بتوں سے پوچھیں گے یہ تمہاری عبادت کرتے ہو؟ کہتے ہیں نا ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے, اپنے من کی اور شیطان کی عبادت کرتے تھے. تو اب وہیں پر ان کے بت ان کے خلاف گواہی دے دیں گے. ان سے پوچھو آسمان زمین میں روزی تم کو کون دیتا ہے؟ تمہاری آنکھ کان بینائی سنوائی کا مالک کون ہے؟ زندہ کو مردہ سے, مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ سارے کام کاج کی تدبیر کون کرتا ہے؟ کہیں گے یہ تو اللہ کرتے ہیں. تو پھر ڈرو نہیں, اللہ کے سوا دوسرے کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے, برحق ہے. حق کے بعد اب گمراہی کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ کہیے تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو پہلی بار بنائے دوسری بار بنائے؟ اللہ پہلی بار بھی بناتے ہیں, دوبارہ بھی اٹھ کھڑا کریں گے. تم کہاں پلٹے چلے جا رہے ہو؟ تمہارے شریکوں میں, معبودوں میں, بتوں میں کوئی ہے جو حق کی راہ بتلائے اور دکھائے؟ کہو اللہ حق کی راہ بتاتے ہیں. بھلا جو خدا حق کی طرف لے جاتا ہے, رہنمائی کرتا ہے, اس کا حق زیادہ بنتا ہے کہ پیروی کی جائے, یہ جو خود بھی نہیں چل سکتا اللہ ہے کہ اس کو گھسیٹا جائے؟ تم کو کیا ہو گیا؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ان میں سے اکثر لوگ اپنے اٹکل پچھو اور خیالات اور کنجیکٹر اور گمان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, اور گمان یہ حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا. اللہ کو پتہ ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. یہ قرآن ایسا نہیں کہ کوئی آدمی اس کو فورجری کرے, فیبریکیٹ اور بنا کر کے لے آئے. یہ تو تصدیق ہے اس سے پہلی کتابوں کی اور تفصیل ہے ان کتابوں کی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے رب العالمین کی طرف سے ہے یہ قرآن. تم کہتے ہو کہ محمد نے بنا لیا ہے تو تم بھی اس کی جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ نہیں, اور جس کو بلانا ہو بلاؤ سارے فصیح بلیغ ایلوکوینٹ ایجوکیٹڈ لوگوں کو کہ اس کی جیسی ایک صورت بنا کر دیکھیں اگر تم سچے ہو. بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹا سمجھتے ہیں ان باتوں کو کہ جس کو ان کے علم نے گھیرا نہیں اور اس کی تفسیر ابھی ان کی حقیقت ان کے پاس آئی نہیں. اسی طرح ان سے پہلو نے بھی جھوٹا کہا تھا. دیکھو ان ظالموں کا انجام کیا ہوا. کچھ ان میں ایمان لائے ہیں, کچھ نہیں لاتے ہیں کیونکہ یہ مکہ میں اتر رہی ہے. کچھ ایمان لائے تھے اور ابھی بہت سی ایمان نہیں لا رہے ہیں. رب کو پتہ ہے فسادی لوگ کون ہیں. اگر یہ محمد میرے پیارے اگر یہ تم کو جھوٹا کہیں تو کوئی نہیں, تم بول دینا لی عملی ولکم عملکم, میرا عمل میرے ساتھ, تمہارا عمل تمہارے ساتھ. تم میرے عمل سے بری اور میں تمہارے عمل سے بری. کچھ ان میں ایسے ہیں جو تمہارا کلام, تمہاری تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں. ارے بہرے کو بھی کوئی سنا سکے جب اگرچہ ان کو کچھ سمجھ نہ ہو. کچھ تمہیں دھیان سے گھڑ گھڑ کے دیکھتے ہیں. ارے اندھے کو بھی کوئی رستہ بتا سکے اگر وہ دیکھتے ہی نہ ہو. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے, لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں, شرک کر کے, کفر کر کے, فسق کر کے, گناہ کر کے. یہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے. لوگ اپنی فری ول کو غلط یوز کرتے ہیں اور اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. میدان حشر میں آنا ہے,
اس وقت جب آئیں گے تو ایسا لگے گا کہ دنیا میں تھوڑی دیر رہے تھے، دن کا شروع کا حصہ، ساعتم من النہار، یعنی ایک لمحہ، ایک مارننگ یا ایک ایوننگ، یعنی 60 70 80 90 100 سالہ زندگی ایک مارننگ جیسی لگے گی کہ ہم دنیا میں اتنا ہی رہے ہیں، ساعتم من نہار۔ اور اللہ فرما رہے ہیں یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، لیکن جو کسی کی ہمت کچھ بولنے کی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جو اللہ کی ملاقات کو جھوٹا سمجھتے ہیں خسارے میں پڑ گئے، راہ راست پر نہیں چلے۔ آگے حضور کو کہا اگر ہم تم کو بعض وہ چیزیں دکھا دیں جو ہم نے وعدہ کیا ہے، یا تم کو اٹھا لیں، تو دونوں حالت میں ان کا تو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، اور اللہ گواہ ہے ان باتوں پر جو وہ کرتے ہیں۔ ہر امت میں ایک رسول آیا ہے، جب وہ رسول آیا تو پھر اخیر میں پھر فیصلہ ہو گیا انصاف کے ساتھ، کسی پر ظلم نہیں کیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدے کب پورے ہوں گے اگر تم سچے ہو؟ کہو میں تو اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کا ایک وقت ہوتا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو نہ پیچھے ہٹتے ہیں نہ آگے بڑھتے ہیں۔ کہیے اگر خدا کا عذاب رات کو آ گیا، دن کو آ گیا، تو گنہگار کیا کر لیں گے جو جلدی بچانے والے ہیں؟ کیا اس وقت تم ایمان لاؤ گے؟ ابھی ایمان لاؤ نہیں، اس وقت تو کہا جائے گا ابھی ایمان لاتے ہو اور جلدی مچا رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کا عذاب چکھو، تمہیں صرف وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے۔ یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ باتیں سب سچی ہیں؟ کہو قسم خدا کی یہ باتیں بالکل انہ الحق، اور تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے۔ آگے عذاب دیکھیں گے تو ظالم لوگ ساری دنیا فدیے میں دینے کی کوشش کریں گے، لیکن کچھ قبول نہیں ہوگا۔ آسمان زمین خدا کا ہے، خدا کے وعدے برحق ہیں، وہی تو زندگی اور موت دیتا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر قرآن آ گیا، اے لوگو یہ قرآن تمہارے پاس آیا ہے، اس میں واعظ اور نصیحت ہے رب کی طرف سے، دل کی بیماریوں کی شفا ہے اس قرآن میں، اور اس قرآن میں ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ کہیے اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانی ایسی چیز ہے کہ اس پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کا فضل اور مہربانی اور رحمت یہ بہتر ہے اس سے جو وہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ دنیا، پیسہ، یہ جو دنیا کی دولت، اس سب کے مقابلے میں بہتر کیا ہے؟ اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانی۔ تو اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آگے کچھ ان کی برائیاں تھیں وہ بیان کی۔ اخیر میں دوسرے نیکسٹ رکوع میں اللہ نے کہا کہ تم جس حال میں بھی ہوتے ہو تو اللہ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ الا کنا علیکم شہودا، جس کام میں بھی تم بزی ہو، قرآن پڑھتے ہوں یا کوئی نیک عمل کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں، تلاوت کر رہے ہوں، اللہ تمہیں اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر برائی کر رہے ہوں، گناہ کر رہے ہوں، تو بھی اللہ کی نظر ہوتی ہے، اور رب کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز زمین آسمان میں اس سے چھوٹی بڑی کوئی چیز رب سے غائب نہیں ہے، بلکہ رب نے اس کو پہلے سے لکھ لیا ہے کتاب مبین میں، لوح محفوظ میں۔ تو اس کو ہمیشہ دھیان رکھنا، اور جو اس کو دھیان رکھتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں۔ اور دیکھو اللہ کے ولیوں پہ کوئی خوف نہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ کون ہیں اللہ کے ولی؟ جن میں دو صفات ہوں، ایمان، تقوی۔ ان کو کیا ملے گا؟ دنیاوی زندگانی میں بھی خوشخبری، آخرت میں بھی خوشخبری۔ دنیاوی زندگانی میں خوشخبری سے مراد سچے خواب، ایک تفسیر کہ ان کو اچھے اچھے خواب آئیں گے، یا ان کے بارے میں دوسروں کو اچھے خواب آئیں گے۔ اور اسی طرح نمبر 2، دنیا میں خوشخبری سے مراد موت کے وقت فرشتوں کا سامنے آنا، اور جنت کے پھل اور پھول اور گلدستے اور خوشبوئیں لے کر کے آنا، تاکہ ان کی روح اندر اندر پھرکنے لگے کہ میں کب نکلوں یہاں سے اور وہاں جنت میں پہنچوں۔ تو ان کو دنیا ہی میں خوشخبریاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں، موت سے کچھ پہلے علامات، خوشخبریاں سب شروع ہو جاتا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے بشارتیں، اور اللہ کی ان باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جو باتیں کہی ہیں وہ بالکل دو ٹوک ہیں، وہ ہو کر رہتی ہیں۔ اور یہ اگر کسی کو یہ چیزیں مل گئیں یہی بڑی کامیابی ہے۔ کافر تم کو جو ستاتے ہیں تم غمگین مت ہونا، اصل میں ساری عزت اللہ کے لیے ہے، وہی سنتے جانتے ہیں۔ آسمان زمین میں جو کوئی ہے، فرشتہ ہو کہ جن ہو کہ انسان ہو، وہ سب اللہ کی ملک ہیں۔
جو لوگ اس اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں تو وہ کوئی صحیح کام نہیں کر رہے ہیں، اپنے اٹکل پچھو کے پیچھے چلتے ہیں اور اندازے لگاتے ہیں، اور یہ بت اور وہ بت اور یہ نام اور وہ نام، اس کی کوئی سند اللہ نے نہیں اتاری ہے۔ اللہ ہی نے تو تمہارے لیے رات بنا دی تاکہ رات میں تم سکون حاصل کرو، اور دن بنا دیا تاکہ تم کو ساری چیزیں دکھیں اور سوجھیں اور اچھی طرح دوڑ کر کے تم اپنا کام کاج، بزنس، تجارت، جاب کر سکو۔ اس میں نشانی ہے ان کے لیے جو سنتے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے ایک بیٹا بنایا ہے، ارے خدا کی ذات پاک ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، اس کو بیٹے کا کیا کام؟ تمہارے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا تم اللہ پر ایسی ایسی باتیں بکتے ہو جس کی تم کو خبر نہیں؟ کہو جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور یہ دنیاوی زندگانی میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر ان کا لوٹنا ہمارے پاس ہے، ہم ان کو شدید عذاب چکھائیں گے ان کے کفر کی وجہ سے۔ آگے 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے، بس اب 4 رکوع رہ گئی اس صورت کے۔ اللہ اس میں فرماتے ہیں کہ ان مکہ والوں کو ذرا نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ کہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم میں کیا گفتگو ہوئی تھی۔ تو وہ یہاں نقل کی، نوح علیہ السلام نے ان کی قوم سے کہا، میری قوم اگر میری باتیں تم کو بھاری لگتی ہیں اور میری نصیحتیں تم کو اچھی نہیں لگتی ہیں تو کوئی نہیں، میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، تم نے میرے بارے میں کوئی میٹنگ مشورہ کرنا ہے، میرا کوئی فیصلہ کرنا ہے، تمہارے سارے بت مل کر کے سارے مشورے کرو اور کوئی بھی شبہ کی چیز نہ چھوڑو، اور مجھ کو جو کرنا ہو کرو، میں تو اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں، اللہ میرے والی ہیں، محافظ ہیں، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اگر تم پیٹ پھیر کر جاؤ اور مجھ کو نہ مانو تو میں نے تم سے کون سی مزدوری مانگی ہے؟ میری مزدوری تو اللہ کے ذمے ہے، اور میں حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بن کر رہوں، فرما بردار بن کر رہوں۔ انہوں نے نوح کو جھوٹا کہا، ہم نے ان کو ان کے ساتھیوں کو کشتی میں بچا لیا اور دوسروں کو پیچھے غرق کیا، دبویا۔ دیکھو ان ڈرانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے بہت رسول بھیجے، ان کے پاس بینات لے کر کے اپنی قوموں کے پاس آئے، لیکن انہوں نے نہیں مانا، کیونکہ پہلے سے ہی ان کی عادت جھوٹا کہنے کی پڑ گئی تھی۔ ہم نے بھی یہ ظلم کرنے والوں اور حد سے آگے نکلنے والوں پر دلوں پر ایسی ہی مہر لگا دی۔ پھر اس کے پیچھے موسیٰ ہارون فرعون کو بھیجا، موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا اور اس کے سرداروں کے پاس، ان سب نے تکبر کیا۔ حق بات آئی، کہنے لگے یہ جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا ارے جادو کہتے ہو؟ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور میں تو کتنا کامیاب ہوں، مجھے کیسی جادوگر کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تو ہمیں ہمارے بتوں سے ہٹانے کے لیے آیا ہے، تجھے بڑائی چاہیے زمین میں، ہم تجھے نہیں مانیں گے۔ فرعون نے کہا سب جادوگروں کو لاؤ۔ جادوگر آئے، موسیٰ نے کہا ڈالو جو تم نے ڈالنا ہے، اور انہوں نے ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو تم لائے ہو جادو ہے، اللہ اس کو بیکار کر دیں گے۔ اللہ پاک فسادیوں کا عمل برقرار نہیں رکھتے ہیں، اللہ حق کو برقرار کریں گے اپنی باتوں سے، بھلے مجرموں کو برا لگے۔ یہ آیتیں جادو ختم کرنے کے لیے بہت اکثیر ہیں۔ قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ، اللہ اس کو باطل کر دیں گے۔ اس کو جب بار بار پڑھا جاتا ہے تو جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، جو سچے عامل ہوتے ہیں وہ ان آیات کا استعمال کرتے ہیں جادو توڑنے کے لیے۔ جادو کی کچھ حقیقت ہے، بالکل ہر کام جادو سے نہیں ہوتا، وہ کچھ حقیقت ہے۔ تو ہمیں ہر چیز میں جادو 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 جن جادو نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تو پتہ چل جاتا ہے کس کو جن ہے کس کو جادو ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ لیکن کسی کو یہ تکلیف ہو تو یہ کچھ عملیات ہیں، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ حالات سنا کر اللہ پاک نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جب بالکل سر سے پانی اتر گیا، تھک گئے، فیڈ اپ ہو گئے، کچھ دیکھا کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، فرعون ماننے کا نہیں، نشانیوں پہ نشانیاں دیکھ کر مکر جاتا ہے۔ عذاب آتا ہے، کہتا ہے میں سدھر جاؤں گا، جیسے ہی عذاب گیا پھر مکر گیا۔ 8-9 دفعہ ایسا ہوا، 9 نشانیاں دکھائیں اور 9-10 بار اس نے ایسا کیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو اب ماننے کا نہیں، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، میرے رب ان کے مال مٹا دے، ان کے دل سخت کر دے، اب یہ ایمان لائیں ہی نہ جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھیں۔ اللہ نے کہا تمہاری دعا قبول ہو گئی، اب تم دونوں سیدھے چلو موسیٰ ہارون، اور جو لوگ کچھ جانتے نہیں جاہل ہیں ان کے راستے پر مت جانا۔ دعا قبول ہو گئی۔ کیا دعا مانگی؟
ان کی اکانومی ختم کر دے اللہ. فرعون کی اکانومی مضبوط تھی. اس وقت ساری دنیا میں ٹاپ سویلائزیشن فرعون کا تھا. آج بھی مصر میں کچھ لوگ واپس فرعون کو اور اس کی ڈینسٹی کو زندہ کرنے کی کوشش میں ہیں، اور لوگ ٹورسٹ لوگوں کو وہاں بلاتے ہیں، فرعون ایسے تھے، فرعون ایسا تھا، اور اس میں یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا، اور ان کے کام بڑے اچھے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ پیسے بناتے ہیں اس بہانے سے. یہاں پر بھی ٹرافٹ سینٹر میں جاتے ہیں تو ایک سیکشن میں وہ فرعونوں کا سب ممی ومی اور دیواروں پر اس کے سب بنی ہوئی ہیں اس کی سب چیزیں، تو وہ اس کو بہت اچھا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ واقعی وہ تھے ایسے، بہت عروج پر تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ ان کے اموال کو مٹا دے، ان کے دل سخت کر دے، تاکہ یہ ایمان ہی نہ لائیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھیں. اللہ نے کہا قبول ہو گئی دعا. ہم سوچتے ہیں کہ ابھی قبول ہوئی اور کل وہ فوراً وہ کام ہو جانا چاہیے، حالانکہ ہم موسیٰ علیہ السلام جیسے تھوڑے ہی ہیں. یا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے کہا قبول ہو گئی، لیکن فرعون کتنے سال بعد ڈوبا؟ اس دعا کے قبول ہونے کے 40 سال بعد. تو بعض مرتبہ دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن اس کے ایفیکٹ اور اثرات دیر سے ظاہر ہوتے ہیں، کبھی مہینوں کے بعد، سالوں کے بعد، 10 15 20 سال کے بعد. جلدی نہیں مچانا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یار میں سالہ سال سے دعا مانگ رہا ہوں، خدا میری سنتا ہی نہیں ہے. بھائی اللہ سنتے ہیں لیکن ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. تو اللہ کے مینجمنٹ اور افیئرز میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. بس دعا مانگ لی، ہمارا کام ہو گیا. قبول کرنا اس کا کام ہے، اس کی قبولیت کا ظہور بھی اس کی اختیار میں ہے. یہ ہوا. آگے فرعون جب غرق ہوا تو اس کا نقشہ اللہ نے کھینچا. پھر بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر پار کرا دیا. فرعون اور اس کا لشکر اس کے پیچھے آیا، شرارت کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے. ذرا اس کے اوپر کنارے پہ رک گیا کہ اندر سمندر میں راستہ ہے. یار یہ تو کوئی عجیب، وہ بھی سر کھجانے لگا، یار یہ کیا ہے، سمجھ نہیں پڑ رہی ہے. تو پھر اس نے کہا کہ چلو ہم بھی ان کے پیچھے دوڑتے ہیں. دوڑے. اب ادھر بنی اسرائیل باہر نکلے اور ادھر اس کی فوج پوری بیچ میں آئی. اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ بہنا شروع کر. پانی بہنا شروع ہوا، پورا لشکر اس پانی میں غرق ہو گیا. فرعون بھی غرق ہو گیا. اس کو یہاں نقشہ بیان کر رہے ہیں. حتی اذا ادرکہ الغرق، جب ڈراؤن ہونے لگا تو کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں بنو اسرائیل والے خدا کو مانتا ہوں. وانا من المسلمین، میں بھی مسلمان ہوں. تو اوپر سے ڈانٹ پڑی، الآن ابھی کلمہ پڑھتا ہے تو، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، تو نے اس سے پہلے بہت نافرمانیاں کی، بڑا شرارتی رہا ہے تو. ابھی تو اب تو فرشتے نظر آئے ہیں، ملک الموت نظر آ گئے ہیں. اب ملک الموت جب نظر آئے تو اس وقت کا کلمہ قبول نہیں. فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج تیرے جسم سمیت ہم تجھ کو باہر نکال پھینکیں گے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، پچھلوں کے لیے تو عبرت بنے، لوگ تجھے دیکھیں اور عبرت حاصل کریں. افسوس کہ لوگ مصر جاتے ہیں، فرعون کی ممی دیکھتے ہیں لیکن عبرت نہیں پکڑتے ہیں. عبرت پکڑنی چاہیے کہ اتنے بڑے ظالم کو خدا نے کیسے غرق کیا، ہلاک کیا. خدا کا عذاب ہمارے پر بھی تو آ سکتا ہے، تو اس لیے عبرت پکڑنی چاہیے، رونا چاہیے اس کو دیکھ کر. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. فرعون بھی ایک نشانی ہے، اس کا وجود، اس کا بقا، لیکن اس نشانی سے لوگ غافل ہیں کہ خدا پاک اس کو کیسے زندہ رکھے ہوئے ہیں. ہم گئے تھے لیکن میں تو اندر دیکھنے کے لیے نہیں گیا. بچوں کو جانا تھا، شوق تھا، تم جاؤ، میں نے کہا میں تو یہاں رہتا ہوں. لیکن پورا بہت گھوم گھام کے ایک تو تھک گئے تھے، اور دوسرا یہ کہ فرعون کو دیکھنے کے پیسے بھی بہت تھے. میں نے کہا کہ ایک تو فرعون کو دیکھنا اور اتنی بڑی فیس بڑھنے کی، پیسے کہاں سے لائیں؟ ایسے ہی ہم پیسے خرچ کر کر کے ہمارا ٹھوس ہو کے نکل گئی ہے، جیب خالی ہو گیا ہے. میں نے کہا مجھے اس کو دیکھنے نہیں جانا ہے. اس کا فوٹو دیکھا، وہ فوٹو بیچتے ہیں تو اس میں تو اس کو دیکھ لیا، تو وہ بالکل ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، آنکھیں بھی نکلی ہوئی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اس کا فوٹو. خیر آگے فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل، بس وہ رکوع فنش ہونے کو آیا ہے. بنی اسرائیل کو اس کے بعد ہم نے اچھا ٹھکانہ دیا تھا، بہت اچھی بود و باش
دی تھی، اور پھر بنی اسرائیل بھی کچھ سیدھی چال چلے، لیکن پھر ان میں اختلافات ہوئے بعد اس کے کہ ان پر علم اور خبر آ پہنچی تھی۔ خیر بنی اسرائیل نے پھر بعد میں جو موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد جو اختلافات کیے، اللہ پاک قیامت کے دن ان میں فیصلہ کریں گے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اگر آپ کو کچھ شک ہو تو پچھلے جو قرآن کتاب پڑھنے والے ہیں، تورات انجیل، ان سے پوچھو۔ یہ حضور کو کہہ کر کے دوسروں کو سنانا ہے، حضور کو تو شک نہیں تھا لیکن ہم کو سنانا ہے۔ تم لوگوں کو کوئی شک ہو تو پہلوں سے پوچھو۔ لقد جاءک الحق من ربک، حق آ گیا ہے اس کلام میں، شک کرنے والوں میں سے نہ بننا، آگے ان میں سے نہ بننا جنہوں نے ہماری باتیں جھوٹی کہیں، خسارے میں پڑ گئی، اور جن پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ نہیں ایمان لائیں گے، اگرچہ ہر نشانی دیکھ لیں یہاں تک کہ عذاب آ جائے۔ صرف ایک قوم ایسی رہی کہ جو نشانی دیکھنے کے بعد ایمان لائی تھی، ان کے ایمان سے فائدہ ہوا، وہ قوم یونس ہے۔ اور جب انہوں نے ایمان ظاہر کیا تو ہم نے وہ رسوائی والا عذاب ان سے دنیا میں ہٹا لیا اور ایک مدت تک ان کو نفع اٹھانے دیا۔ اگر اللہ چاہتے تو سارے روئے زمین والے ایمان لا سکتے تھے، لیکن مجبور نہیں کرتے۔ کیا آپ لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھواؤ گے، ایمان لاؤ گے؟ جب اللہ نہیں کرتے ہیں تو آپ کیسے کرو گے؟ اس لیے اندر اندر کڑتے مت رہو اور ہر وقت فکر نہ کرتے رہو، جتنا کام ہو سکے کرو۔ کسی شخص کے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے حکم سے اور اجازت سے، اور اللہ پاک جو لوگ نہیں سمجھتے ان پر گندگی ڈال دیتے ہیں۔ آگے دیکھو آسمان زمین میں جو کچھ ہے نشانیاں تو انہی کو کام دیتی ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور وارننگ کچھ کام نہیں دیتی۔ یہ لوگ بھی پہلوں کی طرح سے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، کہو انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ آگے اللہ نے اخیر رکوع ہے، اب اس میں کہہ دیا لو میرے پیارے ان سے کہہ دو کہ اگر تم کو میرے دین کے بارے میں شک ہے تو دیکھو میں اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، میں تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تم کو وفات دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ مجھ کو حکم دیا گیا کہ ایمان والوں میں سے بنوں، اور یہ کہ اپنا چہرہ دین حنیف کے اوپر قائم رہوں اور مشرکین میں سے نہ بنوں، اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کو نہ پکارنا جو تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتا، نقصان بھی نہیں دے سکتا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ظالموں میں سے بن جاؤ گے، اور یاد رکھنا اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اللہ کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اللہ کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی واپس کرنے والا نہیں۔ خدا اپنا فضل جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے، وہی غفور الرحیم ہے۔ ہم بھی اللہ سے مانگتے کہ اللہ ہم پر اپنے فضل کی بارش برسا۔ کہہ دیجئے اے لوگو حق بات تمہارے پاس آ گئی تمہارے رب کے یہاں سے، اب جو کوئی صحیح راہ پر آ گیا تو اپنے نفع کے لیے، اور جو کوئی بہکا پھرے تو اس کے بہکنے کا نقصان اسی کو ہوگا۔ میں تمہارے اوپر کوئی مختار اور ذمہ دار اور داروغہ اور نگران نہیں ہوں۔ بس فنش صورت، آخری آیت۔ میرے پیارے اسی قرآن کو فالو کرتے رہو جو تم پر وحی بھیجا گیا ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ یونس پوری ہوئی، کتنا پیارا مضمون ہے، اخروی مضامین ہیں، قرآن کی حقانیت ہے، کچھ ان کے سوالات کے جوابات ہیں، پیاری پیاری نصیحتیں ہیں۔ فرعون کا حال بیان کر دیا، قوم یونس کا حال تقابل ہو گیا، ایک نے نہیں مانا تو ڈوبا، دوسری قوم نے مان لیا تو بچ گئے۔ تو مکہ کے مشرکوں کو کہہ دیا تم بھی سدھر جاؤ، تم بھی بچ جاؤ گے، نہیں مانو گے تو فرعون کی طرح عذاب میں مبتلا ہوگے۔ غزوہ بدر میں عذاب میں مبتلا ہوئے، 70 مارے گئے اور گئے عذاب قبر میں، انہی کی طرف سے ان کا بھی حشر ہوا۔ اور جو مانے بعد میں مانے، مسلمان ہو گئے، حضور کے پاس آ گئے، ہجرت کر لی، تو وہ قوم یونس کی طرح بچ گئے اور خدا نے ان سے بہت دین کا کام لیا۔ اس لیے اس صورت میں بڑی عجیب ہدایتیں فرما دی۔ اس کے بعد سورہ ہود ہے، اس میں اللہ نے پیغمبروں کے قصے بیان کیے ہیں۔ پہلے تھوڑی سی نصیحت کر دی، اور پھر نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کے قصے بیان کیے، اور اخیر میں پھر اللہ نے نصیحت کر دی کہ ان لوگوں پر عذاب آیا تھا، اور عذاب جو آیا تھا ان قوموں پر ان کے کرتوت کی وجہ سے آیا تھا، تم ایسی حرکتیں مت کرنا ورنہ تم بھی عذاب میں پھنسو گے۔ پھر اس کے بعد سورہ یوسف ہے، اس کو انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ شکریہ آپ کے سننے کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
انشاءاللہ کل ملیں گے. اور کل جو ہے تفسیر کے بعد انشاءاللہ رات کو ہمارا اسپیشل پروگرام ہوگا, اس میں کچھ نشید وشید بھی ہوگی انشاءاللہ. ہمارا احمد اور مولانا سلیمان صاحب نشید سنائیں گے, اور انشاءاللہ مولانا شیخ یونس دودھ والا بھی کچھ بیان فرمائیں گے, مولانا ابراہیم صورتی صاحب بھی کچھ بیان فرمائیں گے, اور تھوڑا فن ریزنگ ہوگا. ہماری یہ جو HLC ہے جہاں سے یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں, تو اس پر بہت بڑا قرض ہے £500,000 کا. تو ہم اپنے دوستوں سے اپیل کریں گے کہ آپ ذرا رمضان کا مبارک مہینہ ہے, تھوڑا ہم کو ہیلپ کرو, اللہ آپ کی مدد کریں گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے. تو ان اداروں کی مدد کرنا, مدارس کی, مکاتب کی, یہ اللہ کی مدد کرنا ہے, کیونکہ یہاں سے اللہ کا علم جو ہے, دین کا علم پھیلایا جاتا ہے, بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے, تو اس میں آپ ثواب میں شامل ہو جاؤ گے. تو اس کے لیے تھوڑا کل فنڈ ریزنگ ہم کریں گے, تو آپ حضرات تیار رہنا. جو لوگ مکسلر پر, فیس بک پر, جہاں جہاں یوٹیوب پر سن رہے ہوں, تو ذرا کل کے لیے تھوڑا تیار رہنا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں کہنا بھول گیا, عصر بعد بھی پروگرام ہوگا, 7:15 بجے عصر ہے, اس کے بعد ہم تھوڑا اردو میں بیان کریں گے. پھر مولانا محمود چاندیہ صاحب 7:45 بجے آئیں گے, وہ تھوڑا انگلش میں بیان کریں گے. اور اس کے بعد فون نمبر دیا جائے گا پلیج کے لیے, بینک اکاؤنٹ دیا جائے گا, تو آپ ڈائریکٹ ٹرانسفر بھی کر سکیں گے بینک میں, پلیج کرنا چاہیں پلیج بھی کر سکیں گے. تو تھوڑا فنڈ ریزنگ عصر مغرب کے درمیان کریں گے, اور تھوڑا عشاء بعد تراویح بعد اسپیشل پروگرام, قرات, نشید اور بیانات وغیرہ ہوں گے. سیٹرڈے نائٹ ہے, سنڈے کو کام پر تو جانا نہیں ہے, لاک ڈاؤن ہے, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بھی اللہ اللہ خیر صلی اللہ, ہم بھی یہاں اللہ اللہ خیر صلی اللہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ مل بیٹھیں گے, باتیں کریں گے اللہ نے چاہا تو. جزاکم اللہ. شکریہ آپ حضرات جوائن ہوئے, آپ کی مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.